السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور کیسی لگی آپ کو پریویس ایپیسوڈ؟ میسج کر کے ضرور بتائیے گا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا نیکسٹ ایپیسوڈ۔ قسط نمبر 2۔ مومن کی آنکھیں کھلی تو خود کو ہسپتال کے بیڈ پر پایا۔ رخ موڑ کر دیکھا تو سامنے البرٹو کے ڈیڈ صوفے پر بیٹھے اخبار کی ورق گردانی کر رہے تھے۔ مومن کو جاگتا پا کر وہ تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ مارننگ انہوں نے پکارا اور مومن کی ان سحر انگیز کالی آنکھوں کو دیکھا جو کہ بجھ چکی تھیں۔ وہ آنکھیں سرد ہو چکی تھیں۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ ڈاکٹر کو بلا لائے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اندر داخل ہوا اور مومن کو چیک کرنے لگا۔ یہ ابھی بھی حادثے کے زیر اثر ہے، اس کے علاوہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کی تسلی دینے پر انہیں بھی سکون ہوا۔ یہ ڈسچارج کب ہوگا؟ انہوں نے سوال کیا۔ کنڈیشن کے حساب سے 2 دن تک۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ سر ہلا گئے۔ ڈاکٹر جا چکا تھا اور اب وہ مومن کے پاس آ بیٹھے۔ کیسا محسوس کر رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ ٹھیک، مومن نے ایک لفظی جواب دیا۔ مومن بہت باتونی لڑکا تھا مگر اس وقت وہ کچھ نہ بولا۔ مسٹر ٹامس البرٹو کے ڈیڈ سر ہلا کر رہ گئے۔ سلائیڈنگ ونڈو کے پاس کھڑا وہ آسمان پر پورے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس وقت صرف ٹراؤزر اور کالی بنیان پہن رکھی تھی جب حیا نے پیچھے سے آ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ مومن نے مڑ کر دیکھا تو اس کی نظریں حیا کے وجود کے آر پار ہو گئیں۔ حیا جو نائٹی پہنے تھی اس میں اس کے جسم کے خد و خال واضح طور پر نمایاں ہو رہے تھے۔ مومن نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو پکڑتے خود کے قریب کر لیا۔ اس کی بے جان نظریں اس وقت حیا کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ حیا مسکرا دی۔ حیا اپنا ہاتھ اٹھائے اس کے چہرے پر پھیرنے لگی اور خود کو اس کے اور قریب کرنے لگی۔ مومن کے کانوں سے اذان کی آواز ٹکرائی۔ اس نے ایک جھٹکے سے حیا کو خود سے دور کر دیا۔ کیا ہوا؟ حیا پریشان ہو گئی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، پہلے وہ پڑھ لے، مومن نے بتایا۔ او گاڈ! حیا بڑبڑائی۔ کچھ کہا؟ مومن نے آنکھیں چھوٹی کرتے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ دراصل تم پڑھ لو، میرا حلیہ کہ میرے ہاتھوں پر نیل پالش لگی ہے نا۔ اس کی بات پر مومن طنزیہ مسکرایا اور کمرے سے باہر کی ڈالی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ حیا نے سوال کیا۔ دوسرے کمرے میں نماز پڑھنے۔ تو یہیں پڑھ لو۔ نہیں۔ کیوں؟ حیا نے حیرت سے پوچھا۔ یہ جگہ پاک نہیں رہی۔ اگر حیا کو سمجھنا ہوتا تو سمجھ جاتی کہ وہ شخص اس کی ذات کو 2 کوڑی کا کر گیا ہے۔ ایک تھپڑ تھا جو اس کے چہرے پر پڑا تھا۔ اس جگہ کو کیا ہوا ہے؟ وہ حیرانگی سے اس جگہ کو دیکھنے لگی۔ السلام علیکم۔ لانچ میں داخل ہوتے ہی سیرت پھپھو نے ان تینوں باپ بیٹوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ اللہ، سیرت پھپھو! سیما خوشی سے چہکتی ان کے گلے لگ گئی۔ ماں صدقے جائے میرا بچہ۔ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چوم لیا۔ السلام علیکم جواد بھائی۔ اس نے پھپھو کے ساتھ کھڑے جواد کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام گڑیا۔ اس کے سر کو تھپکتے وہ بولا۔ السلام علیکم۔ ہما نے بھی دھیمی آواز میں سلام کیا۔ یہ آواز؟ جواد مسکرا اٹھا۔ وعلیکم السلام۔ جواد نے بھی دھیما سا جواب دیا۔ ہما میرا بچہ۔ پھپھو نے محبت سے اس کا ماتھا اور دونوں گال چوم لیے اور اب افتخار صاحب کے پاس جا بیٹھی۔ السلام علیکم ماموں۔ جواد نے سر آگے کیے۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک، وہ تمیز سے بولا۔ خیریت؟ سیرت تم اتنی رات یہاں؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بھائی، بالکل خیریت ہے، بلکہ خوشی کی بات ہے، کہتے ہی انہوں نے مٹھائی کا ٹوکرا ان کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ، مٹھائی؟ قسم سے میرا میٹھا کھانے کو بہت دل کر رہا تھا۔ سیما نے تیزی سے گلاب جامن منہ میں رکھ لیے۔ سب اس کی حرکت پر ہنس دیے۔ دراصل بھائی صاحب، جواد کی پروموشن ہو گئی ہے۔ ارے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بھائی، بہت بہت مبارک ہو تمہیں۔ وہ اٹھ کر اس کے گلے لگ گئے۔ شکریہ ماموں جان۔ بھائی صاحب، دراصل مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی ہے۔ سیرت پھپھو تھوڑا ہچکچائیں۔ ہاں کہو سیرت۔ انہوں نے اجازت دی۔ بھائی صاحب، اب جیسا کہ ہما کی پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہے اور جواد بھی اچھا کمانے لگ گیا ہے تو میں رخصتی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ انہوں نے بات پوری کی۔ افتخار صاحب سوچ میں پڑ گئے جبکہ ہما اور سیما دونوں کمرے میں چلی گئیں۔ وہ تو ٹھیک ہے سیرت، مگر… وہ رکے۔ مگر کیا؟ سیرت پھپھو نے پوچھا۔ 4 سال پہلے ہی ہما اور جواد دونوں کی دلی رضامندی پر ان کا نکاح کر دیا گیا تھا۔ مجھے کچھ ہوتا ہے سیرت۔ ابھی کل کی تو بات ہے کہ میں نے اسے تھاما تھا جب وہ میری باہوں میں آئی تھی اور آج اس کی شادی۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ آپ نے صحیح کہا ہے بھائی صاحب، مگر یہ وقت تو ایک نہ ایک دن آنا ہی ہوتا ہے نا۔ سیرت پھپھو نے حقیقت دکھائی۔ ایک اور بات بھائی صاحب، وہ دراصل رخصتی اگر اسی ہفتے ہو جائے تو…
اس ہفتے مطلب 2 دن بعد؟ اتنی جلدی؟ افتخار صاحب حیران ہو گئے۔ جی بھائی، دراصل وہ 1 ماہ بعد جواد کی پوسٹنگ دوسرے شہر میں ہو جائے گی اور پھر میں اکیلی، ایسے میں چاہتی ہوں کہ میری بیٹی جلد از جلد اپنے گھر آ جائے، مگر انتظامات وہ کشمکش میں تھے۔ بھائی صاحب، زیادہ خرچہ کرنے والی تو کوئی بات نہیں ہوگی، بس سادہ سی رخصتی ہوگی، 4 لوگ آئیں گے اور ہم اسے بیاہ کر لے جائیں گے۔ اور ویسے بھی بھائی صاحب، ہمیں کون سا زمانہ جاہلیت کی طرح جہیز جیسی لعنت کی فکر کرنی ہے۔ انہوں نے جس حساب سے بات کی تھی اس سے تو پکا طے تھا کہ رشتہ ہو کر ہی رہے گا، مگر سادہ سی شادی کا سن کر دروازے پر کھڑی سیما کا منہ بن گیا۔ لو بھائی، یہ بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ سادہ سی رخصتی، حد ہے بھائی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سیما اونچی آواز میں بڑبڑائی۔ ہما کو خواب و خیالوں کی دنیا سے باہر گھسیٹ لائی تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ صحیح تو ہے نا؟ ہما بولی، تم تو رہنے ہی دو، کنجوس فوجی کی کنجوس بیوی۔ سیما جل بھون گئی۔ سیما ایسے مت کہو، ہما نے تنبیہ کی۔ اللہ آپ کو کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ سیما نے تیکھی نظروں سے پوچھا۔ ہاں تو ظاہر ہے مجھے لگے گا، آخر کو شوہر ہیں وہ میرے۔ ہما کے گال گلابی ہو گئے۔ اللہ، کوئی شرما رہا ہے۔ سیما اس کے کندھے سے کندھا مارتے بولی۔ ہما کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ دروازے پر آتے جواد نے مبہوت سا یہ منظر دیکھ لیا۔ جواد بھائی، آپ یہاں؟ اچانک سیما نے اسے دروازے پر کھڑے دیکھ کر پوچھا۔ ہما نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لے کر منہ دوسری طرف کر دیا۔ بے وقوف شوہر سے کون پردہ کرتا ہے؟ سیما اس کی کمر پر دھپ رسید کرتے ہوئے بولی۔ وہ آپ دونوں کو ماموں بلا رہے ہیں باہر۔ جواد نے آنے کی وجہ بتائی۔ اچھا چلے، میں دیکھتی ہوں، سیما کہتے تیزی سے باہر چلی گئی۔ جواد قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ ہما کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کندھوں سے پکڑتے جواد نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ویسے سیما ٹھیک کہتی ہے۔ اس کی جھکی پلکوں کو بغور دیکھتے وہ بولا۔ کیا؟ اس کی نظروں کی تپش سے پریشان ہوتے ہما نے پوچھا۔ یہی کہ شوہر سے کیسا پردہ، اور ساتھ ہی محبت سے اس کے ماتھے کو چومتا وہ آنکھیں موند گیا۔ ہما بھی اس کا لمس محسوس کرتے آنکھیں بند کر گئی۔ چلیں؟ اس سے تھوڑا سا دور ہوتے ہوئے جواد نے پوچھا۔ کہاں؟ اس کے لمس میں کھوئی ہما نے پوچھا۔ سب سے دور صرف تم اور میں۔ ہونٹ دانتوں کے اندر دبائے اس نے جواب دیا۔ وہ ابا بلا رہے ہیں۔ کہتے ہی وہ جواد سے خود کو چھڑواتے باہر بھاگی۔ پاگل، جواد زیر لب بولا۔ مومن کے ماں باپ کی موت کو ہوئے 5 ماہ ہو چکے تھے، مگر وہ اب بہت ریزرو ہو گیا تھا۔ ٹامس اور مارتھا یعنی کہ البرٹو کے والدین مومن کو اڈاپٹ کر چکے تھے۔ پہلے پہل تو انہوں نے کچھ نہ کیا کیونکہ وہ اس کی ذہنی کنڈیشن سے آگاہ تھے، مگر اب تو پریشان ہو گئے تھے کہ مومن بہت بدل گیا ہے۔ البتہ ایک عادت اس کی ابھی بھی نہ بدلی تھی، اور وہ تھی 5 وقت کی نماز، جو وہ باقاعدگی سے پڑھتا تھا اور دعا بھی مانگتا تھا۔ اسے 7 سال کی عمر سے ہی اس کی ماں نے نماز پڑھانا شروع کر دیا تھا، اور وہ خود بھی جوش و خروش سے نماز پڑھتا تھا۔ سب لوگ اس وقت کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ مومن ہر ڈش کو گھو رہا تھا، مگر کسی کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اسے تو بس وہ ڈش کھانی تھی جو اس نے اس رات کھائی تھی، مگر وہ ہر رات ڈنر پر اس ڈش کو نہ پا کر اداس ہو جاتا تھا۔ مومن، تم کیا کھانا پسند کرو گے؟ 28 سالہ مارتھا نے اس سے پوچھا۔ مارتھا اور ٹامس کی جب شادی ہوئی تھی تب مارتھا 17 اور ٹامس 21 سالوں کا تھا۔ گوشت، مومن نے جواب دیا۔ یہ لو۔ اس کی پلیٹ میں اسٹیم چکن رکھتے وہ بولی۔ مومن مسلمان تھا، اسی لیے مارتھا اسے خنزیر کا گوشت نہیں کھلاتی تھی، اور چکن پکانے کے برتن بھی علیحدہ تھے، اور مومن کی پلیٹ بھی۔ وہ بھلے مسلمان نہ تھی، مگر اسلام کا احساس کرتے اس نے کوشش کی تھی کہ مومن کو اس کے مذہب کے حوالے سے تعلیم دی جائے، یہ نہیں کچا گوشت۔ اس نے اسٹیم چکن کی پلیٹ پر ایک ہسکا دی۔ مارتھا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ مومن کے مذہب میں کچا گوشت حرام ہے۔ اسے اب شک ہونے لگا تھا کہ مومن کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے۔ اچھا تم آج یہ کھا لو، کل کے ڈنر میں تمہیں کچا گوشت دوں گی، مارتھا نے اسے بہلایا بسلایا۔ وعدہ؟ وعدہ؟ مارتھا نے اس سے وعدہ کر لیا۔ مومن اب سکون سے کھانا کھانے لگ گیا۔ وہ آس پاس کو بھلائے خدا کی عبادت میں مصروف تھا۔ جب حیا چیک کرنے کے لیے اندر آئی، اس وقت وہ سر پر ٹوپی اور سفید شلوار قمیص پہنے نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا تو اس کو یوں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ خیر وہ اس کی پشت پر صوفے پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد مومن نے نماز مکمل کی اور جائے نماز اپنی جگہ پر رکھ دی۔ تم دعا نہیں کرو گے؟ حیا نے اچنبے سے سوال کیا۔ تم یہاں کب آئی؟ مومن نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جب تم نماز میں مشغول تھے۔ خیر تم نے بتایا نہیں، تم نے دعا نہیں مانگی؟ حیا نے پچھلا سوال دہرایا۔ میں دعا کیوں مانگوں؟ میرے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ آر یو شیور کہ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟
اس کے چہرے پر انگلیاں پھیرتے حیا نے ایک ادا سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے وہ سرد لہجے میں بولا اور جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ مومن کو اب اس میں کوئی کشش نہ محسوس ہوئی، ہاں بس ایک بھوک، ایک پیاس تھی جیسے پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ حیا کو تکلیف کا احساس ہوا۔ آؤ، مومن نے پکارا۔ کہاں؟ حیا نے حیرت سے سوال کیا۔ تمہیں کچھ دلچسپ دکھانا ہے۔ مومن کی مسکراہٹ، اگر حیا عقل مند ہوتی تو ضرور خطرہ محسوس کر لیتی۔ اوکے، کندھے اچکائے وہ اس کے پیچھے چل دی۔ مومن اب اسے بیسمنٹ میں لے آیا اور ایک دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اس میں پاس ورڈ ڈالا۔ اچانک دیوار پیچھے کو سر کی اور ایک تنگ گلی نما راستہ واضح ہوا۔ مومن، یہ کیا ہے؟ حیا ڈری۔ بھروسہ ہے نا تمہیں مجھ پر؟ مومن نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پوچھا۔ بہت زیادہ۔ حیا آنکھوں میں چمک لیے بولی، تو پھر بس کوئی سوال نہیں میری جان۔ وہ مطمئن سی اس کے پیچھے چل دی، ایک ایسی جگہ جہاں سے شاید وہ کبھی واپس نہ آ پائے۔ مومن اب ایک بند کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ دوبارہ سے پاس ورڈ ڈالنے کے بعد دروازہ کھلا۔ مومن لائٹس آن کی تو حیا حیرت کے مارے کچھ نہ بول سکی، اور حیرت کے مارے اس نے منہ کھولا۔ کمرے کو دیکھنے لگی۔ یہ کمرہ تو ماسٹر بیڈ روم سے بھی بڑا تھا۔ مومن اس کے ہاتھ پکڑتا اسے کمرے کے بیچوں بیچ لے آیا اور اسے وہیں کھڑا کیا۔ وہ ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو ہاتھ میں ایک خوبصورت سا بلیک گاؤن تھا جس پر ہلکے موتیوں کا کام تھا۔ جاؤ، ریڈی ہو جاؤ، حیا کی طرف گاؤن بڑھاتے ہوئے اس نے کہا۔ حیا نے بھی کوئی سوال کیے بنا گاؤن پکڑ لیا اور واش روم کی جانب چلی گئی۔ مومن روم میں موجود ریفریجریٹر کی طرف آیا اور اس میں سے لال مشروب کی بوتل نکالے گلاس میں انڈیل دی۔ جب گلاس بھر گیا تو وہ بوتل اندر رکھتے کھوٹ کھوٹ مشروب اندر اتارنے لگا۔ اتنے میں حیا گاؤن پہنے باہر آئی۔ مومن قدم بڑھاتا اس کی طرف آیا اور چہرے پر جھلکتی بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ مومن، حیا مخمور لہجے میں بولی۔ مومن نے غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا جن میں محبت کی جگہ طلب تھی، مطلب تھا۔ مومن کے گلے میں باہیں ڈال کر وہ اس سے چپک گئی۔ نیچ جورت! کالی سحر زدہ آنکھیں سرد ہو چکی تھیں۔ مومن نے حیا کو خود سے دور کیا اور مشروب والا گلاس اس کے ہونٹوں کے پاس لے آیا۔ حیا نے مومن کی آنکھوں میں دیکھتے گلاس منہ کو لگایا، مگر اگلے ہی پل اس نے مشروب تھوک دیا۔ یہ کیا ہے؟ حیا کامتے پوچھنے لگی۔ کیا ہے؟ اچانک اسے مومن کی آواز اجنبی لگی۔ یہ تو خون ہے۔ آنکھیں خوف کے مارے بڑی ہو گئیں۔ تو ایک گھونٹ بھرے اس نے حیرت سے پوچھا۔ اچھا سب چھوڑو، ادھر آؤ۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلانے لگا اور اپنی طرف بلانے لگا۔ حیا نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ادھر آؤ۔ اب کی بار وہ دھاڑا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اچانک حیا کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں جانے دوں گا؟ حیا کی آنکھوں سے اب آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ کم آن بیبی، میں نے تمہاری نیڈ پوری کی ہے، اب تم میری نیڈ پوری کرو۔ وہ اس کی اپنے پاس بلانے لگا۔ حیا دوڑ کر دروازے کی جانب بڑھی۔ اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ اچانک اسے خود پر بوجھ سا محسوس ہوا۔ یہ ایک بیکار کوشش ہے۔ کان کے پاس اس کی سرسراتی آواز۔ حیا کو پہلی بار اس سے خوف محسوس ہونے لگا۔ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اب رونا شروع ہو گئی۔ تم یہاں آئی ہو کبھی نہ واپس جانے کے لیے؟ وہ مسکرایا۔ کون ہو تم؟ حیا نے ڈر کر پوچھا۔ حیوان۔ وہ پوری سیاہ سا مسکراتا شکار کو اپنے شکنجے میں لے گیا اور پھر چیخوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔